اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. صلوات پڑھ دیجئے محمد. پروردگار عالم نے اس دنیا میں جتنے بھی انسانوں کو بھیجا ہے تو وہ انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر مقصد کے بھیج دیا گیا ہو. یقیناً جب اس نے اتنی افضل اور اشرف مخلوق بنائی ہے جسے انسان کا نام دیا ہے اور اس کو وہ مرتبہ بخشا کہ کروڑوں برس سے جو ملائکہ اس کا سجدہ کر رہے تھے اللہ نے ان کے سجدوں کا رخ آدم کی طرف کروا دیا. تو اب یعنی اس اشارے سے ہی ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ اتنی عظیم مخلوق جب اللہ بنا رہا ہے تو یہ سوچنا بھی ابس ہوگا کہ بغیر مقصد بنا رہا ہے. تو اب جہاں پر بھی اور جہاں تک یہ انسانیت جائے گی اور انسان جائے گا تو یہ بلا تخصیص ہے. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو یا جو نہیں کہہ رہا ہو اور جو سمجھتا ہو یا نہیں سمجھتا ہو. اس سے ہٹ کر اگر بات کی جائے کہ جہاں تک بھی انسان کو جانا ہے اور اگر اس انسان کے فکر میں یہ بات ہے کہ اس انسان کو کس وجہ سے افضلیت دی گئی اور وہ افضلیت وہ مادہ عقل ہے، وہ جوہر عقل ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا اور اس عقل کی وجہ سے ہر مخلوق پر اللہ نے انسان کو فوقیت عطا کر دی. اب جب انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے عقل عطا کی گئی ہے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عقل کیوں عطا کی گئی، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے مجھے کیا کام لینا ہے. اور اللہ نے جہاں جبریل جیسا ملک بھی موجود ہے اور جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں ملائکہ موجود ہیں کہ جو اس کے ایک ایک اشارے پر اس کے حکم کے منتظر رہتے، اس کی حکم عدولی نہیں کرتے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کی اطاعت کی منزل پر ہیں. جس سے کہا ہے قیام کرو وہ قیام میں ہے، جن فرشتوں سے کہا ہے رکوع کرو وہ رکوع میں ہے، جن فرشتوں سے کہا ہے سجدہ کرو وہ سجدے میں ہے. تو اتنی اطاعت گزار مخلوق کے ہوتے ہوئے ایک ایسی مخلوق کو اس دنیا میں اپنا ماتحت کیوں بنایا
کہ جس کے متعلق خود فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تو اسے اپنا ماتحت بنا رہا ہے، تو اسے اپنا نائب بنا رہا ہے کہ جو زمین پر فساد کرے گا، جو زمین پر خوریزی کرے گا۔ تو جہاں ملائکہ کو بھی یہ بات معلوم ہے تو کم از کم انسان یہ سوچے کہ ان ملائکہ کی موجودگی میں اللہ نے انسان کو نیابت کیوں عطا کی، اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا، اور وہ چاہتا کیا ہے اس خلافت سے، وہ چاہتا کیا ہے اس نیابت سے۔ تو یہ جو میں تمہیدی جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں بہت اہم ترین جملے ہیں، تاکہ جتنی بھی آپ سے گفتگو مزید دنوں میں ہوگی وہ اسی کے تحت ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے بے پرواہ ہو کر کہ مجمع اگر مختصر بھی ہے تو ہمارے یہاں اقلیت ہی صاحبان عقل کی قرار پاتی ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ چکا ہے وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثریت جو ہے وہ انکار کرنے والوں کی ہے۔ اس لیے ہم کبھی اقلیت سے یقیناً مروب نہیں ہوتے، لیکن جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں اگر آپ کو زحمت نہ ہو ایک دوسرے سے اگر جڑ کے بیٹھ جائیں تو مجھے بہت آسانی ہو جائے گی آپ تک پہنچنے میں، اور گفتگو آگے بڑھتی جائے گی۔ صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے۔ تو یقیناً کچھ جملے آپ کے حوالے کرنے، جو فکر ہے وہ آپ کے حوالے کرنا ہے، اور چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ذہنی رابطہ آپ کا برقرار رہے، اور یہ تمہیدی جملے ہیں کہ جس پر تقریر کی عمارت قائم کرنا ہے مجھے، اور یہی جملے آئندہ آنے والی تمام گفتگو میں بھی کام آتے چلے جائیں گے۔ تو اس میں کوئی انسان مبرہ نہیں ہے، اس سے کوئی انسان دور نہیں ہے، کسی انسان کو خالی نہیں چھوڑا گیا اس فکر سے کہ وہ یہ سوچے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور اگر بھیجا گیا ہے تو میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے یہاں کتنا عرصہ گزارنا ہے، اور مجھے جانا کہاں پر ہے، میرا آغاز کیا ہے، میرا انجام کیا ہے، آیا کہاں سے ہوں، جانا کہاں ہے، کیا جہاں سے میں آیا ہوں وہ کوئی اور جگہ ہے، یا مجھے جہاں جانا ہے وہ کوئی اور جگہ ہے، یا جہاں سے میں آیا ہوں مجھے پلٹ کے وہیں جانا ہے۔ مختلف سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں پیدا ہونے چاہیے۔ مثلا ہمارا باپ ہے آدم، ابو البشر ہے آدم، تو اب یقیناً باپ کا ایک تصور اولاد سے بڑا منسلک اور متصل ہوتا ہے کہ باپ اور اولاد بالکل قریب قریب ہے۔ تو ابو البشر ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اب اگر بجائے اس کے کہ کسی فلسفے میں پڑھا جائے، کسی بحث میں پڑھا جائے، کسی گفتگو میں پڑھا جائے، یا کوئی اس پر بہت طویل ترین تقریریں کی جائیں، صرف ایک سوال اگر قائم کیا جائے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے، تو بجائے اس کے کہ کسی اور سے پوچھے، حضرت آدم سے پوچھا جائے جو ہمارے باپ ہیں کہ اے ابو البشر یہ بتائیے آپ کہاں سے آئے اور آپ کو کہاں جانا ہے اور آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ تو جو باپ کا مقصد ہے وہی بیٹے کا مقصد ہے، جو باپ کا آغاز ہے وہی بیٹے کا آغاز ہے، اور جو باپ کی منزل ہونی چاہیے وہی بیٹے کی منزل ہونی چاہیے۔ تو آدم کہیں اور سے نہیں، آدم کو جیسے ہی اللہ نے روح پھونکی تو فوراً کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ اسکن، سکونت اختیار کرو جنت میں۔ تو آدم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو جنت سے آئے ہیں، اور آدم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو جنت میں گئے ہیں، تو ہمارا آغاز بھی جنت ہی ہے اور ہمیں جانا بھی جنت ہی کی طرف ہے۔ تو ہمارا آغاز بھی وہاں سے اور ہمارا انجام بھی وہاں پر ہے۔ اب اس دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ کم از کم تم اپنے آپ کو اس منزل پر لے آؤ کہ تمہارا ایک رابطہ بالکل مربوط ہو جائے پروردگار عالم سے کہ جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جتنے انسان اللہ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں وہ آزاد نہیں بھیجے، کسی نہ کسی حیثیت سے کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوا ہے ذمہ داری سے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور سلونی کا نعرہ مولا کائنات کا آج تک کائنات آدم و عالم میں گونج رہا ہے، یعنی کوئی ایسا نبی نہیں گزرا، کوئی ایسا ولی نہیں گزرا، کوئی ایسا وسیع نہیں گزرا کہ جس نے یہ نعرہ بلند کیا ہو جو علی ابن ابی طالب نے بلند کیا ہے۔ یعنی یہاں پر خود پیغمبر کی ذات گرامی بھی ہے کہ وہ جو مقصد تخلیق کائنات ہے، وہ جو محبوب خدا بندی ہے، وہ جو علم خدا کا وارث ہے، وہ اپنے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے پوچھو کائنات کی باتیں۔ اب انسان کم از کم اس پر ہی غور کرے کہ کائنات آدم و عالم میں ازل سے لے کر ابد تک، کم از کم اس وقت تک تو ہمیں معلوم ہے کہ علی کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں ہے جس نے سلونی کہا ہو، اور آئندہ کوئی بھی شخصیت نہیں آنے والی، قیامت تک بھی کوئی اس علم کی منزل پر نہیں آنے والی۔ تو اب یہاں پر شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہو کہ آپ نے تو رسول اللہ کو نیچے کر دیا، علی کو آگے بڑھا دیا، کہ رسالت مآب نے بھی سلونی کا نعرہ نہیں لگایا تو گیا، نعوذ باللہ رسالت مآب کا علم علی سے کم تھا۔ تو ایسا تو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں ایک اختصاص قائم ہے، ایک منزل قائم ہے، اللہ ہے، محمد ہے اور علی ہے، کہ جو اللہ نے خود آئے ولایت میں یہ ترتیب قائم کی ہے۔ اب علی کیا بتانا چاہ رہے اور رسول نے کیوں نہیں اعلان کیا؟
تو یقیناً جب علی منبر کوفہ پہ بیٹھے ہیں اور جب کہا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں، تو جیسے ہی یہ سوال کیا فوراً متصل علی نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جو خود علی کے زبان سے ارشاد ہوئی، ایک اہم ترین حدیث ہے کہ جس میں علی ابن ابی طالب نے بتایا کہ رسول کیا ہے، اور علی نے بتایا کہ وصایت رسول کیا ہے۔ جیسے ہی کہا سلونی، مجھ سے سوال کرو، فوراً متصل ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم وینفتح لی من کل باب الف الف باب۔ جیسے ہی کہا مجھ سے سوال کرو، کائنات کی باتیں مجھ سے پوچھو، زمین کی باتیں پوچھو، آسمان کی باتیں پوچھو، اس لیے پوچھو کہ مجھے میرے بھائی رسول اللہ نے 1000 باب علم کے تعلیم کی ہے، اور میں نے ہر باب سے مزید 1000 باب کھولے۔ تو اب علی وہ ہیں کہ جو سلونی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور یہ نعرہ میں اپنے نوجوان دوستوں سے یقیناً شیئر کرتا ہوں باتیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ نعرہ صرف کوفے میں نہیں رہا کہ صرف کوفے میں گونج رہا ہو، کوفے سے پار کرتا ہوا پوری دنیا میں یہ نعرہ پہنچا، آہستہ پہنچا، تیز پہنچا، اس کا سفر کتنا تیز رفتاری سے تھا وہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن جب تک علی کا دور خلافت رہا پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ اسی روئے ارض پر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے کوفہ، وہاں ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کائنات کی باتیں پوچھو، نہ صرف یہ کہ زمین کی بلکہ آسمان کی باتیں پوچھو۔ تو اب جو اس وقت بیٹھے تھے یقیناً ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے مزاحن علی سے سوال کر لیا، یعنی سنجیدہ مجموع میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو مزاحن بیٹھے ہوتے ہیں، جو تفریحاً بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی یقیناً ایک دو لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مزاحن علی سے سوال کر لیا علی کا امتحان لینے کے لیے، لیکن بہت زیادہ جو مجمع تھا وہ بڑا سنجیدہ لوگوں کا مجمع تھا، وہ علماء کا مجمع تھا۔ مثلاً کسی نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا علی بتائیے میرے سر پر بال کتنے ہیں، مشہور سوال ہے، بچے کو یاد ہے۔ علی نے کہا دیکھو میں بتا تو دوں گا کہ تمہارے سر پہ بال کتنے ہیں، تم گنو گے کیسے، تمہیں یقین کیسے آئے گا؟ یہ ہے علی کا طرز گفتگو کہ جہاں کوئی مزاحن بھی بات کر رہا ہے تو مولا نے اس کو بھی تشفی بخش جواب دیا۔ تو اب یہ نعرہ علی کا پوری دنیا میں پھیلا، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں تک پہنچا بلکہ عیسائیوں تک بھی پہنچا، یہودیوں تک بھی پہنچا، بت پرستوں تک بھی پہنچا، شجر پرستوں تک بھی پہنچا، ستارہ پرستوں تک بھی پہنچا۔ جہاں جہاں اسلام سے ہٹ کر جو بھی طبقات کام کر رہے تھے ہر طبقے تک یہ نعرہ پہنچا، اور وہاں کے علماء چلے، علم رکھنے والے چلے، کہاں چلے؟ کوفے کی طرف چلے۔ کوفے کی طرف کیوں چلے؟ یعنی علی کی طرف چلے۔ تو اب علماء کا علی کی طرف آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ قیامت تک علماء نے ایک اصول دے دیا کہ جو علم پسند ہوگا وہ علی پسند ہوگا، اور جو علی پسند ہوگا وہ علم پسند ہوگا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عالم ہونے کا دعویٰ کرے اور علی سے دور رہے۔ یہ ایک معیار، ایک میزان ہے، یعنی علم کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ محبت علی رکھتا ہوگا وہ اتنا زیادہ محبت علم رکھتا ہوگا، اور علم بھی سفر کرتا ہے علی کی جانب نا، جب حق علی کی جانب سفر کر رہا ہے تو علم بھی علی کی جانب سفر کر رہا ہے۔ تو جو عالم تھے اپنے اپنے مذاہب کے وہ علی کی بزم میں آ کے بیٹھے۔ میں نے گفتگو روکی ہوئی ہے، جملہ وہی رکا ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں یہ منظرنامہ آپ کے حوالے کر دوں۔ ہر مذہب کا عالم مولا کائنات کی بزم میں آ کر بیٹھا اور گفتگو بڑھتی گئی، مجمع بڑھتا گیا، بالکل جیم پیک جس کو آپ کہتے ہیں، کھوے سے کھوا چل رہا تھا، کندھے سے کندھا ملا ہوا تھا، ممبر کے چاروں طرف اور تا حد نگاہ مجمع تھا، اور علی ہر بزم میں کہتے تھے کہ خطبہ ختم کر چکا ہوں، جس کے ذہن میں جو سوال ہو وہ پوچھے، اور لوگ سوالات پوچھتے تھے، اور پوری مربوط کتابیں، جلدوں کی جلدیں، میرے پاس بھی عربی میں وہ پوری جلد موجود ہے کہ جس میں 1000 سوالات جو ایک ہی نشست میں مولا کائنات سے ہوئے وہ لوگوں نے جمع کر کے لکھے۔ ایسے میں ایک عالم کھڑا ہوا، اور وہ عالم ہے عیسائی عالم۔ عیسائی عالم کوئی معمولی عالم نہیں تھا، اپنے مذہب کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ یا علی، آپ نے ابھی اپنے خدا کے صفات کے بارے میں بتایا، آپ توحید کی باتیں بتاتے ہیں، آپ الوہیت کی باتیں بتاتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے، اور آپ نے یہ بتایا کہ آپ کا اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے اور اس کے پاس ہر شے ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اس کے پاس نہ ہو، اور کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ کے پاس نہ ہو۔ آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا نہیں چاہتا کہ اللہ کے پاس کیا کیا ہے اور وہ کیا کیا جانتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے جس اللہ کا تعارف آپ کرا رہے ہیں اس کے پاس کیا نہیں ہے اور وہ کیا نہیں جانتا۔ اب یہ دو سوال بڑے عجیب سوال ہیں جو علی بن ابی طالب سے کیے گئے، اور میں بڑے دعوے سے اور بڑے اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر علی نے
ان دونوں سوالوں کا جواب نہ دیا ہوتا تو قیامت تک کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی جو یہ بتا سکتا کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے اور وہ کیا نہیں جانتا. دیکھیے کائنات میں اس وقت بھی آپ دیکھیں کتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس کمرے میں دیکھیے آپ کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, اور اس کی فہرست بنانا شروع کریں تو ایک طویل فہرست بن جائے گی جس پہ آپ بیٹھے ہیں, جو سامنے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد آپ باہر چلے جائیے, پھر آپ سے کہا جائے کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہو, پھر ایک طویل فہرست, پھر اور آگے چلے جائیے. یعنی جو چیزیں دکھائی دے رہی ہے, جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, جن چیزوں کا وجود ہے, ان چیزوں کے بارے میں بتا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو چیزیں نہیں ہیں, دیکھیے یہ بھی ایک فلسفہ ہے, شاید یقیناً جو صاحبان فہم و فکر ہے ان تک یہ جملہ میرا پہنچ رہا ہے. جو چیزیں نہیں ہیں ان کو بتانا یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وصف کس کا ہے, یہ قدرت کس کی ہے, یہ فضیلت کس کی ہے کہ جو نہ ہو اسے بتایا جائے. دیکھیے انسان ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا کیا چیزیں نہیں ایجاد ہوئی. جو چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں اس کی فہرست ہمارے پاس موجود ہے. ابھی کیا کیا چیزیں ایجاد نہیں ہوئی وہ کیسے بتائے گا انسان. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی پائپ لائن میں ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا. ابھی بہت سی ایجادات رکی ہوئی ہے, اس لیے کہ علم اگر لامحدود ہے تو ایجادات بھی لامحدود ہونی چاہیے. تو وہ چیزیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں اس کا بتانا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. اب علی سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے اللہ کیا نہیں جانتا اور اس کے پاس کیا چیز نہیں ہے. پوچھنے والا عیسائی, اور عیسائیوں کا عقیدہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. علی نے ایک مرتبہ اس کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا. مولا مسکرا دیے, کہا پہلا سوال تمہارا یہ ہے کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے, تو سنو اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے. اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے. پھر کہا تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کیا نہیں جانتا, تو سنو اللہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے کوئی بیٹا بھی ہے. ایک عیسائی کو ایک جملے میں اس کی فکر کی تردید کر دی, اس کی فکر کو, اس کے عقیدے کو رد کر دیا کہ وہ یہ نہیں جانتا. تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چیلنج دعوے سے کہ قیامت تک علی اگر یہ نہ بتاتے تو کسی میں جرأت نہیں تھی کہ بتاتا کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے, وہ کیا نہیں جانتا. یعنی کوئی انسان کم از کم آج کا جو ملا صفت انسان ہے وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اگر یہ پوچھے کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے تو آج کا جو مولوی ملا ہے وہ تلوار نکال کے گردن اڑا دے گا. یہ کیسا سوال تم نے کیا, اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے. اس کا جواب بھی علی نے دیا. کیوں دیا علی نے جواب, علی نے کیوں جواب دیا؟ جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے اور یقیناً آپ مجھ سے متصل ہے, جملہ آپ تک پہنچے گا. جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ جملہ پہنچ گیا. علی نے ہی کیوں جواب دیا؟ اہم ترین توحید کے مسائل پر صرف علی ہی نے گفتگو کیوں کی ہے, اور اتنی گہرائی اور گہرائی میں جا کر گفتگو کیوں کی ہے, اور کسی انسان کے بس کی بات کیوں نہیں ہے کہ اس کو سمجھائے جس کو اللہ کہتے ہیں. اس لیے کہ ہم اور آپ جب اللہ پر گفتگو کرتے ہیں تو کسی سے سن کر گفتگو کرتے. علی کا علم توحید سنا ہوا نہیں ہے, دیکھا ہوا ہے. علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس شخصیت کا مشہور جملہ ہے جو بچے کو یاد ہے, اور نہیں ہے تو یاد ہونا چاہیے کہ یا علی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے, کیا اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو علی کہہ رہے ہیں لم اکن اعبد ربہ لم ارہ, میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھتا نہ ہوں. تو علی مشاہدہ ربوبیت کی منزل پر ہے, رویت کی منزل پر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا, مشاہدے کی منزل پر ہے. پوچھنے والا پھر پوچھتا ہے, حیران ہو کے پوچھتا ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے کہ یا علی کیا وہ دکھائی دیتا؟ اگر دکھائی دے تو ہمیں بھی بتائیے کیسے دیکھا جائے. کہا لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولکن بالقلوب والحقائق, وہ ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا, دل میں معرفت کی آنکھ پیدا کرو وہ دکھائی دے گا. کل جو چھوٹی سی مختصر گفتگو تھی اس میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ دل میں معرفت کی آنکھ پیدا کرو. یعنی دل میں یہ جو ہماری آنکھ ہے نا یہ ہے بصارت, اور دل کی آنکھ کو کہتے ہیں بصیرت. تو کہا کہ بصیرت پیدا کرو, اور جو بصیرت پیدا کرتا ہے, جس کی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے جس کے دل میں, تو ائمہ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھا جو نہ صرف یہ کہ بصارت رکھتے تھے بلکہ بصیرت بھی رکھتے تھے. اور صاحبان بصیرت کو ہر امام نے اپنے اپنے عہد میں کسی کو ابو بصیر کا نام دیا,
کسی کو سلمان کا نام دیا، کسی کو مقداد کا نام دیا، کسی کو عمار کا نام دیا. یہ صاحبان بصیرت تھے کہ جو ویسے ہی رؤیت، ویسے ہی مشاہدے کی منزل پر تھے جیسے ائمہ مشاہدے کی منزل پر تھے. تو اب علی گفتگو کر رہے ہیں چار دانگے عالم میں، علی کے فضائل پھیل گئے، علی کی باتیں پھیل گئی کہ ایک شخص ہے کوفے میں بیٹھ کر جو بات کر رہا ہے کائنات کی، اور اس سے سوال کرو چل کے. تو کائنات میں صرف علی ہیں جنہوں نے جوابات دیے ہیں، اور علی نے الوہیت پر گفتگو کی ہے، توحید پر گفتگو کی ہے. جملہ پھر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، تمہیدی باتیں ہیں اور آپ محفوظ کرتے جا رہے ہیں یقیناً، کہ جتنا علی نے، پھر ایک دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو میرے دعوے پہ شک ہو تو جا کے مختلف خطبے اٹھا کے پڑھے، یعنی رسالت مآب کے بھی اور علی کے بعد ائمہ کے بھی. جتنا مولائے کائنات نے الوہیت کو سمجھایا، جتنی توحید پر علی نے گفتگو کی ہے، توحید کی گہرائی، توحید کے خواص، توحید کے اختیارات، اس کا اقتدار، اس کا تصرف، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے اقتدارات کیا ہیں، اس کا اختیار کیا ہے، یہ جتنی گفتگو آپ نہج البلاغہ کا آپ تمام خطبے اٹھا کے پڑھیے اول سے لے کر آخر تک، جہاں طویل ترین خطبے بھی ہیں اور جہاں آخر میں کلمات قصار بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو مولا کائنات نے ارشاد فرمائی ہیں، سب میں یا تو واضح طور پر یا پس منظر میں کہیں نہ کہیں اللہ موجود ہے، کہیں نہ کہیں توحید موجود ہے. تو اب میرا جملہ یہی ہے کہ یقیناً توحید کا تعارف رسول نے کروایا، اور رسالت مآب بنائے ہی اس لیے گئے تاکہ اس کو پہچانوا دے پوری کائنات کو. لیکن رسالت مآب کے خطبے نہج الفصاحت موجود ہے، پوری ایک مرتب کتاب آ چکی ہے بازار میں، اس میں اٹھا کے پڑھیے آپ. یقیناً پیغمبر کا کوئی خطبہ الوہیت کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے باہر نہیں ہے. شروع ہوتا ہے تو توحید کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، لیکن علی اتنی گہرائی میں کیوں اللہ اللہ اللہ، توحید توحید توحید، اتنی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ علی کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیغمبر کو معلوم ہے کہ میں گفتگو کروں یا نہ کروں، قیامت تک لوگ مجھے رسول کہیں گے، مانیں گے رسول. علی کو معلوم ہے کہ مجھے بیچ میں ایک ایسا عہد آئے گا کہ جب مجھے اللہ مانا جائے گا تو اتنا اللہ کو سمجھا دو، اتنا اللہ اللہ سمجھا دو کہ اللہ اللہ رہے، بندہ بندہ رہے، اتنا توحید سمجھا دو. تو دیکھیے یہ بات بھی بصد فخر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس امام نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے. اب ایک جملہ یہ ہے کہ کوئی جتنا رسول اور علی نے اللہ کو سمجھا دیا، جتنا رسالت مآب اور علی نے توحید کے بارے میں بتا دیا، اس سے ہٹ کر کوئی نئی بات کہہ کے دکھائے تو جانے کہ وہ اللہ کو جانتا ہے. جتنا تعارف توحید رسول اور علی نے کرایا، اس سے ہٹ کر کوئی آج تک جملہ کہہ نہیں سکا، کوئی نہیں بتا سکا اس سے ہٹ کر. اس لیے کہ جتنا بتایا ہے وہ انسان کی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا ہے، اس لیے کہ یہ عقل کو تخلیق ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے تھے، اس کی وسعتوں سے بھی واقف تھے. تو ان کو معلوم ہے کہ یہ، اب توجہ رکھیے گا میری جانب، اور اگر مشکل، میں اصل میں میرا تو کوشش میری یہی رہتی ہے کہ بہت آسان الفاظ میں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کبھی مجمع سے کہوں کہ وہ اٹھ کے ممبر تک آئیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مجمع تک آ جاؤں. تو میں آپ ہی کے درمیان بیٹھ کے اس وقت گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک سطح ذہنی ہماری اور آپ کی برقرار رہے، ملی رہے. لیکن جہاں پر بھی میں سمجھوں گا تو میں خود بخود آسان الفاظ آپ کے حوالے کروں گا. لیکن یہ جملہ میں چاہتا ہوں اس کو آپ محفوظ کر لیں کہ جتنی انسان کی عقل کی حدود ہے، یعنی عقل کی یہ بھی ایک حد ہے، جو انسان، چونکہ انسان محدود ہے تو یقیناً اس کی عقل بھی محدود ہے، اور عقل آہستہ آہستہ کام کرتی ہے. وہ باتیں جو اس وقت اس عمر میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر عقل برابر ہوتی تو وہ کتابیں بچے کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی. عقل ترقی کرتے کرتے اپنی علم کی منزل پر آتی ہے، یعنی عقل میں جب علم شامل ہوتا ہے تب عقل کی وسعتیں بڑھتی ہے، تب عقل کی قوت بڑھ جاتی ہے. تو اب معلوم ہے رسول اور علی کو کہ اس کو کہاں تک جا سکتی ہے، یہ عقل کتنی بلندی تک جا سکتی ہے. بس اس حد تک سمجھایا ہے کہ اللہ کو یہاں تک سمجھو. اگر اس سے آگے کچھ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یا تو دائرہ کفر میں داخل ہو جاؤ گے یا دائرہ حیرت میں داخل ہو جاؤ گے، یا تو حیرانی بڑھے گی یا پھر تم کافر ہو جاؤ گے، کفر اختیار کر دو گے. کہا جتنا بتایا ہے اتنا سامنے رکھو. اب میں آپ کو پلٹ کے لے آتا ہوں وہاں پر جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا، کہ اسی عقل کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف بنایا، افضل بنایا. یعنی جنات پر بھی افضلیت، جنات کے پاس بھی عقل کا ایک عنصر ہے، لیکن جنات دکھائی نہیں دیتا،
انسان دکھائی دیتا ہے. جتنی مخلوقات آپ دیکھتے چلے جائیں، حشرات الارض ہے جو کیڑے مکوڑے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہوں، فہرست گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے پاس عقل نہیں، انسان کے پاس عقل، یہاں تک کہ فرشتے کے پاس بھی عقل نہیں. آپ خاموش ہو گئے اس بات پر، یقیناً آپ میرے ساتھ ہیں. فرشتے کے پاس بھی عقل نہیں، اس کو جو کہہ دیا گیا وہ کرے گا، پلٹ کے پوچھے گا نہیں، اعتراض نہیں کرے گا، اس لیے مطیع ہے، فرما بردار ہے. عقل کا کام یہ ہوتا ہے کہ عقل جس کے پاس آ جاتی ہے وہ جبر و اختیار کے بیچ میں کھڑے ہو جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ جبر و اختیار کی ایسی منزل پر آ جاتا ہے کہ جہاں وہ کسی حد تک خود مختار بھی رہتا ہے اور کسی حد تک مجبور بھی رہتا ہے. نہ مکمل خود مختار، نہ مکمل مجبور. یہ ہے عقل کا خاصہ. اسی لیے پوچھا تھا کسی نے، جب علی نے کہا پوچھو مجھ سے، پھر کسی نے کھڑا ہو کے پوچھا یا علی یہ بتائیے انسان کتنا خود مختار ہے اور کتنا مجبور ہے، کہاں تک اس کو اختیار ہے، کہاں تک اس کا جبر ہے. مولا نے ایک فلسفہ دیا، ایک ایسا نظریہ دیا جو قیامت تک عام ہونا چاہیے. مولا نے کہا کہ دیکھو تم اس دنیا میں آئے ہو، یہ جو دنیا ہے جس کو تم کرۂ ارض کہتے ہو، جس کو دنیا کہتے ہو، جس کو ارض کہتے ہو، اس دنیا کا یہ مقدر ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس میں حق اور باطل کا ٹکراؤ رہے گا. دیکھیے مولا کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے. اب آپ کا امتحان ہے کہ مولا کے جملے کو آپ کیسے وصول کرتے. کہا اس دنیا کا مقدر بن چکی ہے یہ بات، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی حق اور باطل کی جنگ رہے گی، یہ مقدر ہے. کہا تمہاری مجبوری یہ ہے کہ جب تم اس دنیا میں آئے ہو تو چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا پڑے گا. علی کہہ رہے ہیں، علی کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں اتنا آسان نہیں ہے. یقیناً ہماری یہ مجالس 1400 برس سے جو برپا ہو رہی ہیں وہ اسی لیے کہ ہم علی کو سمجھیں. علی کو کیوں سمجھیں؟ کہ جس دن علی سمجھ میں آ جائے اس دن رسول سمجھ میں آ جائے گا، اور جب رسول سمجھ میں آ جائے گا تو اللہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. یہ ایک روٹ بنایا ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تیسرا لفظ جو ہے وہ اولی الامر کا ہے جو ہمارے درمیان ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہے، رسول کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہے. کہا نہیں، اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں ہے. تو ہمارا سفر ہے اولی الامر کی جانب. اسی لیے کہا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. جو اولی الامر کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو ہمارا ہدف کیا ہے کہ ہم اولی الامر کو پہچانے. جب ہم اولی الامر تک پہنچ جائیں اس کے بعد سے اولی الامر کا سفر شروع ہوتا ہے کہ وہ اولی الامر ہمیں رسول تک پہنچاتا ہے. پھر رسول کا سفر شروع ہوتا ہے، وہ رسول ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے. یہ روٹ ہے. بات آگے تو میں نے عرض کیا، لیکن میں وہیں پر قائم ہوں کہ جہاں سے میں نے آپ کو موڑا ہے کہ یہ عقل ہے کہ جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے. اور علی کہہ رہے ہیں کہ تم اس دنیا میں آئے ہو تو مجبوری یہ ہے کہ چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا پڑے گا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، یعنی اگر آپ اس معاشرے میں بھی رہ رہے ہیں کہ جس کو بڑا پرامن اور پرسکون معاشرہ کہا جاتا ہے، یہاں پر بھی کوئی خود مختاری کی اس منزل پر نہیں ہے کہ کہے کہ نہیں ہمیں تو ان معاملات سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. دیکھیے میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، یقیناً آپ میرے جملے محفوظ کر رہے ہیں کہ یہ معاشرہ بھی، یہ بھی کسی نہ کسی جانب ہے. اگر اس وقت پوری دنیا میں مختلف قوتوں کا ٹکراؤ ہے، مثلا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت پورے ورلڈ میں اگر مختلف قوتوں کا ٹکراؤ ہے تو جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یا جو برطانیہ ہے، جو یورپ ہے، یا جہاں پر بھی ایک مغربی معاشرہ ہے، تو اگر ممالک ٹکرا رہے ہیں تو یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ غیر جانبدار ہو رہے ہو، یہ کسی نہ کسی ملک کے ساتھ ہے. اب چاہے وہ حق ہو چاہے باطل ہو وہ الگ بحث ہے، لیکن مولا کا وہ جملہ اپنی جگہ اٹل ہے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو تو تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس حق اور باطل کے مارکے کا حصہ بننا پڑے گا. یہ مجبوری ہے. اور کہا اختیار یہ ہے کہ چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ، چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ. کہ یہ اختیار ہے. اب تمہیں خود طے کرنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اسی لیے عقل دی گئی ہے. عقل کا کام ہی ہے کہ بتاتی رہے دیکھو حق یہ ہے باطل یہ ہے، حق یہ ہے باطل یہ ہے. تو عقل کا کام اسے سمجھانا ہے. کس کو سمجھانا ہے؟ حق کی راہ کو سمجھانا ہے، تاکہ انسان باطل کی طرف نہ جانے پائے. اب ایک اہم ترین جملہ ہے، میری تقریر ہے اور کل سے انشاءاللہ اس کو مزید میں واضح کرتا چلا جاؤں گا. اب ایک اہم ترین جملہ ہے، معصوم کا جملہ ہے. معصوم نے کہا الحجۃ بین العبد والمعبود هو العقل. عبد اور معبود کے درمیان جو حجت ہے اس کا نام ہے عقل. عبد و معبود کے درمیان حجت یعنی ہادی. 1,24,000 ہادی، 14 ہادی، 12 ہادی کا یہ جو عقل ہے یہ خود اپنی جگہ ایک ہادی کی منزل پر ہے، یہ خود ہدایت کرتی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے جب عقل ہادی ہے
اور میں اگر ایک تصرف کروں ذرا سا اجازت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، سمجھانے کے لیے کہ اس جملے معصوم کی روشنی میں اگر ایک لفظ کہا جائے جو ہمارے ہی معاشرے میں عام لفظ ہے، تو وہ بات بچوں تک بھی پہنچ جائے گی کہ گویا معصوم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عقل جو ہے یہ فیکٹری فٹڈ ہادی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فٹ کر کے بھیجا گیا ہے نا. اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول فرزند رسول، جب نہ رسول اللہ یہ بتائیے جب ہادی عقل کی صورت میں بھیجا ہمارے ساتھ تو پھر یہ 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے؟ پھر یہ ائمہ کیوں بھیجے؟ پھر معصومین کا سلسلہ کیوں ہے؟ جب عقل ہی ہدایت کی منزل پر ہے تو اتنا پورا نبوت و امامت و ولایت و ہدایت کا سلسلہ کیوں قائم کیا؟ کہ دیکھو اس کو سمجھو، یہ عقل عالم نور کی شے ہے، عالم لطیف کی شے ہے. تمہاری دنیا بڑی کثیف دنیا ہے، یہاں پر کثافتیں ہیں، یہاں کا ماحول آلودہ ہے، یہاں معاشرہ ہے، یہاں طبقات ہیں، یہاں افکار ہیں، یہاں نظریات ہیں. عقل اگر اپنی اعلیٰ ترین منزل پر کام کر سکتی ہے تو وہ اپنے ماحول میں کام کر سکتی ہے جہاں سے وہ چلی ہے. اگر اس کو اس کا اصل ماحول ملے تو وہ خود بخود بتائے گی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اب یہاں پہ تم آ گئے، جب یہاں تم آئے تو یہ دنیا ہے اور تم انسان ہو، اور وہ کہ جس نے سجدہ آدم سے انکار کیا تھا وہ اللہ سے اجازت لے کے چلا ہے کہ میں انہیں حق پر آنے ہی نہیں دوں گا، میں انہیں تیری صراط مستقیم پر آنے ہی نہیں دوں گا. تو وہ تم پر حملہ نہیں کرتا، وہ تمہاری عقل پر حملہ کرتا ہے. وہ تمہاری عقل پر پردے ڈال دیتا ہے کہ عقل کے سامنے پردے آ جائیں. جب عقل پر زنگ آ جائے گا، پردے آ جائیں گے تو عقل کیسے سمجھائے گی؟ تو کہا اس لیے اللہ نے انبیاء کو، ائمہ کو بھیجا کہ وہ عقل پر پڑے ہوئے پردے ہٹاتے چلے جائیں، وہ عقل پر پڑے ہوئے پردے ہٹاتے جائیں تاکہ انسان کے لیے صراط مستقیم واضح ہو جائے. اب ایک جملہ آپ کے حوالے پھر کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً آپ مجھ سے قریب آ گئے، تب میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ آپ تک پہنچے کہ وہ چلا وہاں سے. اس نے کہا پروردگار میں نے تیرے اتنے سجدے کیے، لاکھوں سجدے، اور ایک سجدہ تو 6 لاکھ برس کا مشہور معروف سجدہ ہے اس کا، ابلیس کا. جب تک وہ ابلیس نہیں تھا اس وقت اس نے سجدے کیے. تو اب چونکہ لوح محفوظ پر یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ زمین پر اللہ اپنا خلف بنانے جا رہا ہے، خلیفہ بنانے جا رہا ہے، اور اسی کو اپنی نیابت دے گا، اسی کو اپنی خلافت دے گا. اور اس کے بعد ایک طویل خاموشی، جیسے ہی اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. پھر خاموشی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، ہزاروں برس کی خاموشی. فرشتوں کو بھی معلوم ہو گیا، شیطان کو بھی معلوم ہو گیا. ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ کس کو بنانے جا رہا ہے. توجہ کیجیے گا، ابھی یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ بھی قول معصوم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اب فرشتے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئے گی خلافت، شیطان سمجھ رہا ہے کہ مجھے خلافت ملنا چاہیے. شیطان نے عبادتیں بڑھا دی، یہی میرا موضوع ہے کہ جہاں سے موضوع کھول رہا ہوں موضوع. شیطان نے عبادتیں بڑھا دی، سجدے بڑھا دیے، تسبیح بڑھا دی، اور ایک سجدہ اللہ کو متاثر کرنے کے لیے 6,000 برس کا کر دیا. بعض روایتوں میں 6 لاکھ برس بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ سجدہ 6 لاکھ برس کا تھا کہ جو مسلسل محو سجدہ رہا. یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کی عبادت سے متاثر ہو گئے، اور فرشتے بھی یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ عبادت گزار ہے، یہ تو ہم سے بھی زیادہ قرب الہی کی منزل پر ہے. تو اب اللہ نے یہ چاہا کہ اس فرشتوں کے معاشرے پر یہ بات واضح ہو جائے دلیل کے ساتھ کہ تم ہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو میری خلوص کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، اور تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جو میری عبادت مقصد کے تحت کر رہا ہے. اب یہ بات اللہ چاہتا تو الفاظ میں بیان کرتا، اے فرشتوں متاثر نہ ہونا اس سے، میرا علم جانتا ہے کہ یہ مقصد والی عبادت کر رہا ہے یا غرض والی عبادت کر رہا ہے، اس کو مجھ سے کچھ چاہیے، اس کے ہیں سجدے غرض والے. چاہتا تو آواز آ جاتی اور وہ آواز فرشتوں تک آتی. تو ظاہر سی بات ہے فرشتے تو وہ ہر بات مانتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کے لیے تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ اللہ کی بات سمجھ میں نہ آئے. لیکن اللہ نے دلیل قائم کی، اللہ ہمیشہ دلیل سے گفتگو کرتا ہے، اور قرآن نے بھی استدلالات قائم کیے ہیں. تو اب اللہ نے دلیل اور حجت قائم کر دی. اس کو حجت کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کسی رد کی گنجائش نہ ہو، کوئی کراس کوشچننگ نہ ہو، یعنی ہر چیز ایسی واضح ہو جائے پھر کوئی سوال نہ رہے، پھر کوئی تشنگی نہ رہے. کہا دیکھو ہم تم پر یہ واضح کر کے رہیں گے کہ تم میں سے کون ایمان والے سجدے کر رہا ہے، کون نفاق والے سجدے کر رہا ہے. اپنے الفاظ میں اگر کہا جائے
تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ معصوم ملائکہ کی صفوں میں سے مومنین کو الگ کر دے، منافقین کو الگ کر دے۔ اب یہ ایک اللہ نے حجت اور ایک استدلال قائم کیا، اور وہ دلیل یہ قائم کی کہ جب بھی مومنین اور منافقین کو جدا کرنا مقصود ہو تو خلافت کے اعلان کے ذریعے جدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ نے پہلی منزل میں معصوم ملائکہ کی صفوں سے ایک منافق شیطان کو جدا کرنے کے لیے خلافت آدم کے ذریعے امتحان لیا۔ جو آدم کو مان لے گا گویا وہ اللہ کو مان رہا ہے، اور جو آدم کا انکار کر دے گا گویا وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اور اگر اللہ کا انکار کر رہا ہے تو 6 لاکھ برس کے سجدے کیے ہو، کوئی سجدہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جس اللہ کو تو مان ہی نہیں رہا اس کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ تو وہاں فرشتوں اور شیطان کا امتحان لیا اعلان خلافت آدم کے ذریعے، اور یہ سنت چلی اور پیغمبر تک آئی کہ پیغمبر نے بھی سامنے 1.25 لاکھ کے مجمع میں سے ایمان والوں سے نفاق والوں کو جدا کرنے کے لیے خلافت علی کے اعلان کے ذریعے امتحان لیا، اور اب پیغمبر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو میری بات مان رہا ہے۔ بڑا عظیم جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا تھا میرے عزیزو، دیکھیے غدیر اطاعت علی کا مسئلہ نہیں ہے، اطاعت رسول کا مسئلہ ہے۔ غدیر میں امتحان اطاعت علی کا نہیں ہے، اطاعت رسول کا ہے۔ یعنی اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں سے پیغمبر یہ امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ تم اس وقت میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، میرے عشق کا دعویٰ کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ پیغام رسول پر جان بھی قربان ہے، تم کہہ رہے ہو کہ وجود رسول پر جان بھی قربان ہے، تم شمع رسالت کے پروانے اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، تم نے 23 برس میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے میرے ساتھ حیات گزاری ہے، میں نے جو کہا تم نے مانا، میں نے کہا نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی، میں نے کہا روزہ رکھو تم نے روزہ رکھا، میں نے کہا زکات دو تم نے زکات دی، میں نے کہا جہاد کرو تم جہاد کرتے ہی چلے جا رہے ہو، میں نے کہا کہ حج کرو تم حج کر رہے ہو، تم نے ہر بات مانی، اور تم مجھ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، اور ہم آپ کے بعد آپ کے دین کو بڑے اچھے سے لے کے چلا سکتے ہیں۔ تو اب پیغمبر نے کہا اب تمہارا امتحان ہے، کیا نماز کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کیا روزے کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ یعنی نماز کی اطاعت، حکم نماز کی اطاعت، حکم روزے کی اطاعت، حکم حج کی اطاعت، حکم زکات کی اطاعت، حکم جہاد کی اطاعت رکی ہوئی ہے اطاعت علی پر۔ اگر آج تم نے من کنتو مولا مان لیا، اس کا مطلب ہے کہ تم اقیم الصلاۃ مان رہے ہو، نہیں تو تم ویسے ہی سجدے کر رہے ہو جیسے وہ کر رہا تھا۔ سلامت رہیں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، نہیں تو تمہارے سجدے ویسے ہی ہیں جیسے شیطان سجدہ کر رہا تھا۔ بعض لوگ اس منزل پر آ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیے اب چونکہ بات آ گئی تو میں فریضہ سمجھتا ہوں کہ اس کو واضح کر دوں اور ختم کر دوں اپنی تقریر، اور کل سے یہیں سے انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی، اور میرا موضوع ہی ہادی اور ہدایت ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اسی پر بات مختلف زاویہ فکر سے کرتے چلے جائیں گے کہ دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جتنے فروعات دینی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ نماز کل عبادت ہے تو کوئی نہیں مانے گا، اس لیے کہ نماز کل عبادت نہیں ہے، جزو عبادت ہے۔ زکات کل عبادت نہیں ہے، جزو عبادت ہے، یعنی عبادت کی ایک شکل ہے۔ کوئی شکل عبادت کی ہے وہ نماز کہلاتی ہے، ایک شکل عبادت کی روزہ کہلاتا ہے، ایک شکل عبادت زکات کہلاتی ہے، ایک شکل عبادت جہاد، ایک شکل عبادت حج، یعنی یہ مختلف عبادتوں کی شکلیں ہیں۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان عبادتوں کے ذریعے اللہ چاہتا کیا ہے، کیوں اس نے نماز کا حکم دیا، کیوں اس نے روزے کا، زکات کا، حج کا اور جہاد کا حکم دیا، صرف ایک جواب ہے قول معصوم کی روشنی میں کہ وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کون میرا حکم مان رہا ہے کون نہیں مان رہا۔ صرف ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے اطاعت خدا کا مسئلہ، کہ کون میرا حکم مان رہا ہے کون نہیں مان رہا۔ یہاں تک میں آپ کو لے کے آ گیا، اور بسد ادب ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ عقل ہی تمہید میں رکھی ہے، میں نے تمہید میں ذکر عقل ہی کیا ہے تو میں صاحبان عقل ہی سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اگر میں ایک سوال کروں آپ سے، اور اتنی تقریریں آپ سن چکے، اتنی کتابیں آپ پڑھے ہوئے، صاحبان علم تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ یقیناً مجھ سے زیادہ، ان تمام مطالعات کی روشنی میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اس وقت کسی نبی کے ذریعے، تصور کریں نبی تو اب کوئی نہیں آ سکتا، رسالت مآب آخری نبی ہیں، لیکن کوئی ہادی آ جائے اللہ کا،
کوئی ہدایت دینے والا آ جائے, اللہ کی طرف سے کوئی منصوص نمائندہ آ جائے, یا جبریل آ جائے مثلا, ایک مفروضہ ہے, فرض کرے, مثال دے رہا ہوں اور سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے, تو یہ بتائیے روزہ رکھنا عبادت ہوگا یا روزہ نہ رکھنا عبادت ہوگا؟ سلامت رہیں آپ. اس وقت روزہ, جب اللہ کہہ رہا ہے روزہ نہیں رکھنا ہے مثلا, تو اب روزہ نہ رکھنا عبادت ہوگا, روزہ رکھنا عبادت نہیں ہوگا. پھر روزہ رکھنا گناہ میں شمار ہو جائے گا. دین کے معاملات کو ایسے سمجھا کریں. دیکھیے دین خوفناک چیز نہیں ہے کہ جس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو سیکنڈ کریں یا نہ کریں, کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ گار ہو جائیں. گناہ گار نہیں ہوں گے, سمجھنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. مثالیں اللہ نے بھی قائم کی ہیں, امثال اللہ نے بیان کی ہیں. مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ, مثال بیان کرتا اللہ. تو ایسے میں ایک مثال آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جب اللہ کہہ دے کہ یہ کام نہیں کرنا, تو اس کام کا نہ کرنا عبادت ہوگا. اور اگر وہ کوئی کام کرنا شروع کر دے, چاہے کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ, تو عبادت نہیں ہوگا. اللہ لائق عبادت ہے, اللہ لائق سجدہ ہے, اس کے علاوہ کسی کو سجدہ مناسب نہیں ہے, روا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جس کو بھی سجدہ کیا جائے گا کفر میں شامل ہوگا, بدعت شرک شامل ہوگا. اللہ جو لائق سجدہ ہے, جو لائق عبادت ہے, تو کوئی ایسا کم عقل ہوگا جو یہ کہے گا کہ شیطان تو صحیح کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو ہی لائق سجدہ ہے, میں کسی اور کو سجدہ کیوں کروں؟ کوئی کم عقل ہی یہ کہہ سکتا ہے. اس لیے کہ اس وقت اطاعت الہی کا معیار یہ تھا کہ جو اللہ کا سجدہ نہیں کرے گا وہی باعث ثواب ہوگا. اس وقت دیکھیے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرے گا اسی کو ثواب ملے گا. جب اللہ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں, آدم کی طرف, تو اب جو رخ آدم سے منہ پھیر لے گا اور کہے گا یا اللہ تو ہی لائق سجدہ ہے, میں غیر اللہ کو مانتا ہی نہیں, تو ایسے میں وہ کافر کہلائے گا. کانا من الکافرین, وہ تو کافروں میں سے تھا, انکار کرنے والوں میں سے تھا. اور کافرین کے لیے کیا, میں نے جہاں سے تقریر شروع کی کہ وہ اکثرهم الکافرون, ہر دور میں اکثریت کافروں کی رہی ہے. کاش کے بعد آپ تک پہنچ جاتی تو میں تقریر ختم کر چکا ہوتا. قرآن سورہ مبارکہ نحل, وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ, وہ اللہ کی نعمت کی معرفت رکھتے بھی ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں, اور اکثریت تو کافروں کی ہے. قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے اکثریت کافر ہے, اور دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ اقلیت کافر ہے. جو میری بات سمجھ رہا ہے اس کو میرا سلام ہے. دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ اقلیت کو کافر کہہ رہی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اکثریت کافر ہے. تو قرآن کی روح سے ہم قرآن کا کہنا مانیں یا دنیا کا کہنا مانیں؟ فلسفہ قرآن مانیں یا دنیا کا کہنا مانیں؟ دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے, قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. اور وہ اکثریت کہاں سے چل رہی ہے کہ سب سے پہلا انکار کرنے والا کون ہے؟ شیطان. کس سے انکار کیا؟ خلافت سے. کس کی خلافت؟ اللہ کی خلافت. اللہ جسے کہہ رہا ہے کہ خلیفہ, اس کا انکار. تو وہاں سے دو افکار چلے, ایک اللہ کے اطاعت گزاروں کا اور ایک قیاس گزاروں کا. ایک اپنی طرف سے قیاس کرنے والوں کا اور ایک اللہ کے اطاعت گزاروں کا. دو طبقات, دو نظریات, دو افکار قیامت تک جائیں گے. اب دنیا کو طے یہ کرنا ہے کہ اطاعت الہی والے گروہ میں شامل ہونا ہے یا قیاس والے گروہ میں شامل ہونا, طے یہ کرنا پڑے گا. اور آج تک اطاعت الہی کا امتحان ہے. اسی لیے ویسے کے ویسے ہی مہینے رکھے گئے رسول اللہ. یہ نہیں کہا کہ میرے بعد مہینوں میں تبدیلی کر لینا. محرم سے شروع ہو کے ذی الحج پہ پورا سال ختم ہو رہا ہے. چاہتے تو تبدیلی کر سکتے تھے, لیکن چونکہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کسی نے تبدیلی کی نہیں. محرم بھی آ رہا ہے, ہوتے ہوتے ذی الحج بھی آ رہا ہے, اور جب ذی الحج آتی ہے ہر سال تو 18 ذی الحج بھی آ رہی ہے, اور 18 ذی الحج آ رہی ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری لگائی قدرت نے کہ بھائی بڑے بڑے پوسٹر چھپوا کے باہر لگا دینا, اخبارات میں دے دینا, ٹی وی پہ اعلان کر دینا, ٹکٹ چلوا دینا, میسیجز چل جائیں, ای میل چل جائے, غدیر کا جشن ہے, غدیر کا جشن ہے, پوری دنیا کو پتہ چل جائے. اس لیے کہ دنیا کو بتاتے رہا, اس وقت نہیں مانا تھا اب مان لو, اس وقت انکار کیا تھا اب آ جاؤ. اسی لیے اسی لیے اللہ ہر دور میں مومنین کو اور تمام مسلمانوں کو امتحان کی منزل پر رکھتا.
کوئی بھی انسان اس عہد میں یا کسی بھی عہد میں امتحان سے خالی نہیں ہے، وہ ہر وقت امتحان کی منزل سے گزارا جا رہا ہے، چاہے وہ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، ہر وقت انسان امتحان سے گزر رہا ہے۔ میں اور آپ اس وقت بھی امتحان سے گزر رہے ہیں، اس گزرتے ہوئے لمحے میں گھر چلے جائیں گے پھر امتحان، سو جائیں گے سونے میں امتحان، اٹھیں گے امتحان، بات کریں گے امتحان کا، ہر وقت تم امتحان کی منزل پر ہو۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ جن شخصیتوں کو، جن سیرتوں کو چھوڑ کر گیا، اگر ان کے نقش قدم پر اپنے پیروں کو رکھتے ہوئے چلو گے تو تمہارا سانس لینا بھی عبادت بن جائے گا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا، تمہارا گفتگو کرنا بھی عبادت بن جائے گا، تمہارا کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، تم سو جاؤ گے سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ کہ اس لیے امتحان کی منزل ہے، صرف ذکر نہیں ہے، آل محمد کا ذکر ہے ہی اس لیے کہ طے کرو کہ تمہیں دنیا والوں کی طرح زندگی گزارنا ہے یا آل محمد کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ یہ مجالس ہیں ہی اس لیے کہ پیغام دیتی ہیں کہ اپنی سیرت کے معاملات کو طے کرو، اپنے دنیا کے معاملات کو طے کرو۔ اس لیے کہ کل میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ آل محمد سے ہٹ کر کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ اللہ ہے، اور سب سے بڑھ کر حسین ابن علی نے ثابت کیا۔ حسین ابن علی کے ایک سجدے نے ثابت کیا کہ مالک الملک اللہ ہے۔ اس لیے کہ حسین بتا کے گئے، چونکہ کل جملہ مختصر سے لوگوں کے سامنے تھا، آج آپ کے حوالے کر دوں دوبارہ، کہ حسین نے ثابت کیا کہ اللہ ہے۔ ایسے ثابت کیا کہ دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو جو نہیں ہوتا اس کے لیے سر کو نہیں کٹایا جاتا، اگر وہ نہ ہوتا تو اس کے لیے گھر کو نہ لٹایا جاتا۔ حسین اللہ کے یقین کی منزل پر ہے کہ حسین دیکھ رہے تھے، مسلسل پیغامات آ رہے تھے۔ حسین 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوئے، یہ تاریخ ہے تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ واپسی ہو چکی ہے، چہلم کر کے بہن واپس مدینے کی طرف جا رہی ہے، ابھی یہ سفر ہے مدینے کی جانب۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک نظر کربلا کی آمد پر بھی ڈال دی جائے، 2-4 مجلسیں جو ہیں اس میں آہستہ آہستہ ہم یہی مسائل بیان کریں گے، لیکن چاہتا ہوں ابتدا پر نگاہ ہو جائے کہ 2 محرم کو جب حسین کربلا میں داخل ہوئے تو جبریل نازل ہوئے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے مسلسل 10 محرم تک ملائکہ کا نزول ہوا ہے کربلا کی زمین پر، مسلسل پیغامات آ رہے تھے، حسین ابن علی سے گفتگو ہو رہی تھی، اللہ سوال کرتا تھا حسین جواب دیتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، بات چیت طے ہوتی تھی۔ 2 محرم کو جبریل نازل ہوئے اور کہا ہے حسین ابن علی اللہ بات تحفہ درود و سلام کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حسین جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گئی، یہ وہی جگہ ہے جس جگہ کا وعدہ تھا۔ اب جواب دینے والا حسین جیسا بندہ ہونا چاہیے کہ جس کی بندگی پر اللہ نے فخر کیا ہے۔ حسین نے کہا جبریل جاؤ اللہ کو میری طرف سے سلام کہنا، اور کہنا وعدہ 10 محرم کا تھا، حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے، یہ حسین کا وعدہ۔ حسین نے کربلا کو سجا دیا، کربلا کو تیار کر دیا، تیار کیا، کہیں علی اکبر جیسا گلاب کھلا دیا، کہیں اون و محمد جیسے گل کھلا دیے، کہیں ایک کلی علی اصغر جیسی لے کے چلے گئے۔ کہا یہ حسین کی تیاریاں، پروردگار تو نے میرا ایک سر مانگا تھا لیکن تو اتنا عظیم و اعلیٰ ہے کہ میں 72 سر تیری بارگاہ میں پیش کروں گا۔ راوی کہتا ہے جیسے ہی حسین کوئی لاش اٹھا کر لاتے تھے تو حسین مقتل میں لاش کو رکھنے سے پہلے 2 زانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد لاش کو اٹھاتے تھے، آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار میری طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ یہ حسین کی قربانیاں تھیں۔ آخر میں جب علی اصغر کی قربانی بھی دے لی تو اب ایک حسین ہی کا سر تھا جو باقی رہ گیا تھا۔ اب زینب نے سمجھا کہ ہاں اللہ تو ابھی بھی عظیم و اعلیٰ ہے، تو بھائی کو گلے سے لگا کر زینب نے زبان بے زبانی سے کہہ دیا بھائی یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری قربانی کا سلسلہ تمہارے سر پر ختم ہو جائے گا، تمہارا سر نو کے نیزہ پر آئے گا، بہن کی چادر نو کے نیزہ پر آ جائے گی۔ بھیا میں اپنی چادر اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والی عورتوں کو پیغام دیا جائے کیسے بھی حالات ہو سر سے پردہ نہ گرے، بے پردگی نہ کرنا۔ اس لیے کہ زینب ام کلثوم نے اس چادر کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اے بھائی تم پریشان نہ ہونا، میں جا رہی ہوں تمہارے پیغام کو لے کر، اور بھائی میں وعدہ کرتی ہوں جن بازاروں سے گزاری جاؤں گی، جن درباروں سے گزاری جاؤں گی، ہر بازار اور دربار کی دیواروں پر تمہارا نام لکھ کر آ جاؤں گا۔ ان بازاروں میں تمہارے نام کا سکہ گونجے گا، تمہارے نام کا اعلان ہوگا بھیا جن بازاروں میں مجھے رونے نہیں دیا گیا آج انہیں بازاروں میں ہائے حسینہ کی صدا بلند ہے۔ یہ زینب کا پیغام ہے، یہ زینب کی کامیابی ہے، خدا کی قسم۔ ختم کر رہا ہوں تقریر،
جب واپس آئے نا امام زین العابدین مدینے واپس آ گئے, ایک مجلس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب خود سوچو کہ جب مصائب بیان کرنے والا ذاکر وہ ہو جس پر خود مصائب گزرے, جب حسین کی شہادت وہ پڑھے کہ جس نے سنا نہیں ہے, جس نے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے, تو کیا مدینے کا کوئی ایک انسان خاموش بیٹھا ہوگا جب امام زین العابدین نے خود کہا کہ ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے, ایسے رو جیسے ایک ماں کڑیل جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے, تو خود زین العابدین کتنا گریا کرتے ہوں گے. تو اب بھی اس مجلس میں میرا بیمار امام گفتگو کر رہا ہے اور مخاطب کر رہا ہے اہل مدینہ کو, اے اہل مدینہ ہم تمہیں کیا بتائیں, ہمیں کیسے لے جایا گیا, کس طرح ہمیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے. کہا میں تمہیں کیا بیان کروں, جب دربار شام سے پہلے بازار شام سے گزارے گئے تو 7 دروازوں سے گزارے گئے, ہر دروازے پر ہزاروں کا مجمع تھا, مجمع میں جگہ نہیں ملتی تھی. جب آگے سے پیغام آ جاتا تھا کہ ہاں جگہ بن گئی اب قیدیوں کو لے آؤ, تو ہمیں دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھاتے تھے. امام خود روتے روتے کہتے تمہیں کیا بتاؤں, میں بار بار منہ کے بل زمین پر گرتا تھا, پھر اٹھتا تھا پھر گرتا تھا. ایسے میں 7واں دروازہ جب آیا, 7واں دروازہ جسے باب السعد بعد میں کہا گیا, باب السعد اس لیے کہا گیا کہ خود زین العابدین نے کہا جیسے ہی 7واں دروازہ آیا تو میری پھوپھی اماں ایک بار کمر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی. اب پھوپھی اماں آگے نہیں بڑھتی, میں نے ہاتھ جوڑ لیے, پھوپھی اماں اب تک جتنی منزلیں ہیں بڑی ہمت کے ساتھ طے کی ہیں, پھوپھی اماں چند قدم رہ گئے, دربار کا فاصلہ بھی طے کر لیجئے. اب زینب نے کہا اے زین العابدین یہ دیکھ رہے ہو یہ سامنے دربار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, دیکھ رہے ہو یہ پورا جو ایک بڑا سا ہال ہے, یہ پورا جو بھرا ہوا دربار ہے, اس میں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں. زین العابدین اس میں عمراء بیٹھے ہیں, سفراء بیٹھے ہیں, بڑے زرق برق لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہیں, اپنی امارت ہم پر ظاہر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اے زین العابدین اب اس حاکم کے دربار میں جانا ہے جو بڑا بدزبان ہے, جو بڑا بدزبان ہے, کیسے جاؤں؟ کہا پھوپھی اماں ہمت کیجئے. کہا میں صرف اس لیے بیٹھی ہوں, ختم کر رہا ہوں تقریر, آخری جملہ تقریر کا, جیسے چاہنا یہ جملے سن لینا. میری ماں بہنوں کو میرا سلام کہ جو پسے پردہ سے جن کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, انہی ماں بہنوں کی وجہ سے عزاداری قائم ہے. میرے عزیزوں سلام کیا کرو اپنی ماں بہنوں کا. کہ جیسے ہی کہا تو کہا زین العابدین تمہیں پتا ہے میں کیوں بیٹھی؟ میں اس لیے بیٹھی کہ 21 رمضان کی شب تھی, میرا بابا علی اس دنیا سے جا رہا تھا, مجھے قریب بلایا, قریب بلانے کے بعد میرے بازوؤں کو پیار کیا. میں نے کہا بابا میرے شانے کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا زینب ان شانوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. میں نے کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال کے اس بہن کے ہاتھوں میں رسن پہنا ہے. تو پتہ ہے زین العابدین میرے بابا نے کہا زینب صرف رسی نہیں بلکہ تمہیں دربار میں بھی جانا ہوگا, تمہیں دربار میں بھی لے جایا جائے گا. تو میں نے بابا سے کہا بابا میں تو کبھی دربار میں نہیں گئی, مجھے کیا معلوم دربار کیا ہوتے ہیں. تو میرے بابا نے مجھے گلے لگا کر کہا زینب دربار سے پہلے انتظار کرنا, علی آئے گا. تو اے زین العابدین میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں. ایک بار دیکھنے والوں نے دیکھا زینب بے اختیار کھڑی ہو گئی, اور کھڑی ہونے کے بعد انگشت شہادت اٹھائی, کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. اے زین العابدین بابا آ گئے, اب زینب دربار میں جائے گی, اب زینب خطبہ دے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ ہماری اس عبادت کو شرف قربی اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرما. پروردگار غم حسین میں بلند ہوتی بھی ان آوازوں پر رحم فرما. پروردگار ہمارے ناسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. ہمیں نقوش قدم اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو امام کے انصار امان سپاہیوں میں شمار فرما. ماتم حسین. حسین 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 حسین
Hussein, 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 Hussein. جب قافلہ پہنچا تھا مدینے کے ذرا پاس، مقتل میں ہوا کیا یہ سنا، اس نے بسد یاس، کٹتا تھا جگر دل میں، ندامت کا تھا احساس، ہر ایک سے یہی پوچھتی تھی مادر عباس، جب گردن شبیر پہ، جب گردن شبیر پہ خنجر وہ رواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ زہرا کے پسر جان نبی سید والی، اکبر کے کلیجے سے سنا کیسے نکالی، جب خاک پہ دم توڑتا، خاک پہ دم توڑتا لیلا کا جواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ میدان میں بے شیر کو جب لائے تھے شبیر، رن میں علی اصغر کی جو گردن پہ لگاتی، جب باپ کے ہاتھوں پہ، جب باپ کے ہاتھوں پہ پسر تشنا دہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ آقا میرا میدان میں کیوں رہ گیا تنہا، ہاں دودھ نہ بخشوں گی میں یہ کیا کیا بیٹا، زہرا کا پسر خاک پہ، زہرا کا پسر خاک پہ جب گریا کو نہ تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ جب بیویاں جلتے ہوئے خیموں کے تھی اندر، جب زینب دلگیر کی چھینی گئی چادر، جب گردن بیمار میں، گردن بیمار وہ تو کے گرا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ آب
عابد کو لیے پھرتی تھی جب زینب مضطر، جب آگ لگائی گئی چھینا گیا بستر، پھیلا ہوا جب شام میں، پھیلا ہوا غریبا کا دھواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ جب شام غریبا میں بھی پیاسے رہے بچے، جب دختر شبیر کے لگتے تھے تماچے، جب اس کا جگر کربے، جب اس کا جگر کربے یتیمی سے تپا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ حسین 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 نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں، وہ بازار میں دربار میں، بازار میں دربار میں وہ خود پہ سنا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں، کوئی نتا جو شبیر کو بیٹا کفن، پردیس میں روتی رہی سر کو جھکائے بے وطن، مقتل میں تیرے لال کی ہے، مقتل میں تیرے لال کی وہ قربت بنا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں، جو سینہ شبیر پر سوتی تھی معصومہ حسین، جو اپنے بابا کے لیے روتی تھی مظلومہ حسین، میں شام کے زندان میں شام کے زندان میں اس کو سلا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں، پھولوں کے پتر میں آنسوؤں سے لال کو صحرا بنا، شبیر میں وقت بس پھر نوشہاں ساسواں، یوں مجتبیٰ کے لال کو، یہ مجتبیٰ کے لال کو اور دولہا بنا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں، مجبوریوں نے لش پر رونے نے مقتل نے دیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے یوں مظلوم کا ماتم کیا، پرش ازا شبیر کا، پرش ازا شبیر کا او کر بچا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں گھر لٹا کر آئی ہوں، نانا تیرا
پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں بازار میں دربار میں بازار میں دربار میں عقد پہ سنا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں اللهم صل على